السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو الف میں ہم لوگوں نے سبق نمبر 11 قدر ایاز کی مشق جو ہے وہ حل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس کہ مختصر جواب دیں۔ تو جوابات تحریر کرتے ہوئے آپ لوگوں نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ جو جواب لکھیں گے وہ متن کے مطابق ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے ہمارے پاس سوال کہ مصنف کو کس قسم کا بنگلہ رہنے کو ملا۔ ہمارے پاس جواب ہے جی، مصنف کو عمدہ سی کلاس بنگلہ رہنے کو ملا، ٹھیک ہے۔ سلیم میاں کا مشغلہ کیا تھا؟ سلیم میاں دوسرے کرنیل زادوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتے اور شام ہوتے ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم کر بیٹھ جاتے۔ تیسرا سوال ہے ہمارے پاس کہ سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے، غصہ کیوں ہوئے؟ سلیم میاں علی بخش پر اس لیے برہم تھے کہ جب سلیم کی غیر موجودگی میں ان کے دوست امجد صاحب آئے تو علی بخش نے ان کو ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا اور کوکا کولا نہیں پلائی۔ امجد نے انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا۔ دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو اس نے کیسا لباس پہن رکھا تھا؟ دیہاتی لڑکے کے سر پر صافہ، بدن پر کرتا، تہمد اور پاؤں میں پوٹھوہاری جوتا تھا۔ آگے سوال ہے ہمارے پاس کہ ماسٹر جی چھوٹے چودھری کے گاؤں کیوں گئے تھے؟ ماسٹر جی شکار کھیلتے ہوئے چھوٹے چودھری کے گاؤں پہنچ گئے تھے۔ ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے اور جتنا سوال آپ سے پوچھا جائے گا اتنا ہی جواب تحریر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی گئی؟ ایک مقامی حکیم کے گھر سے چائے منگوائی گئی، تاہم چائے کا طریقہ معلوم نہ ہونے پر چائے بہت بدمزہ بنی۔ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پیا، ٹھنڈی لگی اور پھر انہوں نے پیالی رکھ دی۔ آخری سوال ہے ہمارے پاس کہ دیہاتی لڑکی کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا؟ دیہاتی لڑکی کی کہانی سن کر سلیم میاں آبدیدہ ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک پیدا ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس جی، قدر ایاز کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ آج سے قبل ہم کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 3، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے، اور یعنی کہ ہمیں اس میں نہیں پتہ کہ کون سا واحد ہے کون سا جمع، ہم نے اس کی نشاندہی بھی کرنی ہے اور پھر اس کی مناسبت سے ہم نے واحد اور جمع جو ہے وہ بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ لفظ ہے ہمارے پاس دیہات جو کہ ہوتا ہے جمع اور اس کا واحد ہوتا ہے جی دیہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس شکایت جو کہ واحد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع ہوتی ہے شکایات۔ پھر لفظ ہے ہمارے پاس ارشادات جو کہ ہے جمع اور اس کا واحد ہے ارشاد۔ اگلا لفظ ہے قصہ ہوتا ہے واحد اور جمع ہوتی ہے اس کی قصص۔ حادثات جمع ہے، اس کا واحد حادثہ۔ پھر لفظ ہے ہمارے پاس آگے روایت جو کہ واحد ہوتا ہے اور اس کی جمع ہوتی ہے روایات۔ امارت واحد ہے امارات۔ امتیاز واحد ہے امتیازات، اور آخری ہمارے پاس لفظ ہے مشاہدات، تو وہ جمع ہوتی ہے اور اس کا واحد ہے مشاہدہ۔ آگے چلتے ہیں جی سوال نمبر 4 کی طرف، جو کہ سبق قدر ایاز کے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ کرنیلوں کے رہائش کے لیے کون سے بنگلے ملتے ہیں؟ سی کلاس۔ الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے تھا امیرانہ۔ تمام دیہاتیوں نے ماسٹر جی سے کون سے برخورداروں کی خیریت دریافت کی؟ نامولود۔ ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے کیا چیز منگوائی گئی؟ چارپائی۔ ماسٹر جی نے کس چیز کی فرمائش کی؟ چائے کی۔ سوال نمبر 5، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست اور غلط جملوں کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع بہت خفیف ہے، یعنی چھوٹا سا ہے، درست۔ سارے اسکول میں ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے، غلط، کیونکہ سیکنڈ ہیڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے۔ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے مذاق کی چمک تھی، غلط۔ دیہاتی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوتے کہ ڈرائنگ روم میں کتے لے آئیں، درست۔ سلیم میاں ابھی ایف اے کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، غلط۔ سوال نمبر 6، اعراب لگا کر تلفظ واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اعراب کی مدد سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل لفظ کس طرح سے ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس قسام ازل، کاف اور سین پر زبر اور سین پر تشدید بھی، کیونکہ سین کاف کے ساتھ بھی بولا جا رہا ہے اور الف کے ساتھ بھی، قسام ازل۔ میم کے نیچے زیر، الف زے پر زبر اور لام پر جزم، قسام ازل۔ قطع زمین، کاف کے نیچے زیر، توئیں پر جزم، آئین پر زبر اور ہے پر جزم، قطع زمین۔ زال پر
زے پر زبر، میم کے نیچے زیر اور یہ اور نون پر جزم. قطع زمین. مخل ہوتا ہے جی لفظ، میم کے اوپر پیش، خے کے نیچے زیر، لام پر جزم. مخل. تواضع، تے اور واو پر زبر، الف پر جزم، واد کے اوپر پیش اور عین پر جزم. تواضع. لفظ ہوتا ہے جی تنازع، تے پر زبر، نون پر زبر، الف پر جزم، زے کے اوپر پیش اور عین پر جزم. تنازع. ٹھیک ہو گیا. سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس کہ اپنے استاد سے محمود ایاز کی تلمیح کے بارے میں معلومات حاصل کریں. تلمیح کا مطلب کسی ایک بات کرنا اور اس کے ذریعے سے اس کے پیچھے ایک واقعہ ہونا. ٹھیک ہے، ایک کہانی ہونا، ایک قصہ ہونا، اس کی طرف اشارہ کرنا. ٹھیک ہے. محمود سے مراد ہے سلطان محمود غزنوی، جنہوں نے بر صغیر پر 17 حملے کیے. ایاز ان کا ایک وفادار غلام تھا جو اپنے آقا پر دل و جان سے قربان ہونے کے لیے تیار تھا، اور محمود غزنوی کو بھی ایاز سے محبت تھی. بقول اقبال، یعنی اقبال کے قول کے مطابق، کہنے کے مطابق، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. ٹھیک ہے، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رہا. محمود بھی اسی صف میں، یعنی ایک لائن میں، اور ایاز بھی اسی صف میں. ٹھیک ہے، یعنی برابری کا درس جو ہے وہ اس شعر میں ہمیں ملتا ہے. سوال نمبر 8 ہے کہ مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھنے ہیں. جی ہمارے پاس یہ فہرست دی ہوئی ہے ہمیں، اس کے مطابق ہم لوگوں نے مذکر مؤنث الگ کرنے ہیں. پہلا مذکر ہے ہمارے پاس جو کہ لفظ ہے جی طول. ٹھیک ہے، مذکر ہوتا ہے. شان ہوتی ہے لہٰذا مؤنث. چمن ہوتا ہے مذکر. تواضع کی جاتی ہے مؤنث. اور اشتیاق ہوتا ہے یعنی شوق ہوتا ہے، وہ مذکر میں آئے گا. ٹھیک ہو گیا. سوال نمبر 9، درج الفاظ کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے. قباحت، امتیاز، نوعیت، تلافی، مبہوت اور دستور. پڑھتے ہیں جی. قباحت کا مطلب ہوتا ہے جی برائی. کام چھوٹا ہو یا بڑا، محنت کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. امتیاز، فرق. اسلام میں اچھے اور برے کا امتیاز صرف تقوی کی بنیاد پر ہے. ٹھیک ہے. نوعیت، قسم. آپ کا معاملہ عجیب نوعیت کا ہے. تلافی، ازالہ. اگر ہم سے کوئی غلط کام ہو تو اس کی تلافی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں ہو لکھ لیجئے. چلے. مبہوت، حیران. حیدر کا خلاف توقع رویہ دیکھ کر میں مبہوت رہ گیا. ٹھیک ہے، یعنی حیران ہی رہ گیا. دستور، طریقہ. اچھے بچوں کا یہی دستور ہے کہ وہ بڑوں کا احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سوال نمبر 10 ہے ہمارے پاس جی سیاق و سباق کے حوالے سے ہم لوگوں نے تشریح کرنی ہے، اور جو کہ ہم کل کریں گے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 11 ہمارے پاس کالم الف کے الفاظ کو کالم بے میں دیے گئے متضاد الفاظ سے ملائیں. ٹھیک ہے، متضاد یعنی الٹ معنی رکھنے والے. طول کا کیا ہوگا؟ عرض. ٹھیک ہے، طول کا لمبائی اور عرض چوڑائی. داخل، خارج، ازل، ابد. رنج، رنج کا ہوگا جی مسرت. ٹھیک ہے، دکھ، خوشی. خفیف، شدید. خفیف چھوٹا یا کم، شدید زیادہ. چمن، چمن کا مطلب ہوتا ہے جس میں پھول کھلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں خوشیاں ہوتی ہیں، رونق ہوتی ہے، پرندے ہوتے ہیں، ان کی چہچہاہٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ویرانہ، جہاں نہ کوئی بندہ اور نہ اس کی ذات. ٹھیک ہے. چلیے جی، یہ ہماری مشق جو ہے وہ آج کی ہو گئی، اور آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشیں کر لینا ہے. اور آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.